جب آپ آفس سے نکلے ہیں پہلا ہفتہ کیسا تھا؟ بیکاز وہ ایک الگ دنیا تھی. کام Very relaxing. اوکے. What did you miss the most? I hardly miss anything other than their food. پاکستان کی ایک آفیشیل پالیسی کیا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ ہندوستان کے دوستوں سے یہ گزارش کرنی ہے ان کی اناؤں کو اگر ٹھیس نہ پہنچے. ہم نے ہندوستان سے تقسیم کر کے پاکستان نہیں کیا. Do we need to find our identity again? یہ میں شاید پھر ایک کنٹروورشل ڈبیٹ ٹریگر ہو جائے اس سے, بٹ ڈزنٹ میٹر, اچھا ہے ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں, why do you think they are more inclined towards the Palestinian cause, یا لیٹس سے پاکستان کے اندر دیکھیں تو بلوچ والا جو پورا کا پورا وہ چل رہا ہے compared to the کشمیر؟ دیکھیں ایک تو میرے خیال میں انہوں نے جو ڈیجیٹل اسپیس کی میسیجنگ ہے وہ بڑی اچھی کی ہے. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے کریکٹرز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں. میں نے ٹک ٹاک پہ ابھی تک میر وائز عمر فاروق کو نہیں دیکھا. مطلب آئی ایم سرپرائز. تھوڑا سا موو کریں ٹو بلوچستان, آپ ظاہر ہے وہاں سے ہیں. What is the problem? Like where are we lacking? میرے نزدیک تو ریاست کو اپنا بیانیہ اتنا مضبوط رکھنا چاہیے تھا کہ نیگلیجبل نوجوان بھی اس طرف نہیں جانے چاہیے. ایسا ہی چیف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ان کو رول ملا, اس پوسٹ کو ان کو دینے کا لائک واٹس دا پرپز؟ اس سے آرمی چیف کا جو کانفیڈنس ہے ان پہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. نیو یارک ٹائمز میں جو ریسنٹ آرٹیکل آیا جنرل عاصم کے اوپر, پاکستان's موسٹ پاورفل مین اسٹیپس آؤٹ آف دا شیڈوز ٹو کنفرنٹ انڈیا, اس پورے پیس کو آپ کیسے دیکھیں؟ ان کی جو ریسنٹلی دو قومی نظریے کے حوالے سے جو تقریر تھی اس کو جو ہے نا وہ بلو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ خان صاحب آ رہے ہیں باہر. I don't have any information. نہیں, بٹ پاور کوریڈورز میں ڈو یو تھنک کہ کوئی کچھ؟ میری کسی سے کوئی گفتگو اس موضوع پہ نہیں ہوئی, لیکن یہ مجھے اندازہ ہے. کاکڑ صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. آپ سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی جب آپ آفس میں تھے. اٹس بین میرے خیال سے 15 رفلی months you're out of the office. How is the life right now? Pretty much normal. Is it like the same hustle and وہ ڈے ٹو ڈے والی چیزیں, یا ڈو یو تھوڑا سا ذرا کام ڈاؤن ہوئے آپ؟ ظاہر ہے مطلب آپ اس آفس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ڈیمانڈ ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ اس سطح کی تو نہیں ہوتی ہے. تو بٹ ریلیٹیولی آئی ایم کیپنگ مائی سیلف بزی. میری الحمدللہ شبانہ شب و روز بہتر گزر رہے ہیں, اچھے گزر رہے ہیں. جب آپ آفس سے نکلے ہیں پہلا ہفتہ کیسا تھا؟ بیکاز وہ ایک الگ دنیا تھی, the security and you know everything, the calm. Very relaxing. Okay. It was a tranquil week. اور وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں شاید ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ جو ہے نا, ہم اس لائف سٹائل کے عادی نہیں ہیں. تو شاید کوئی مڈل کلاس پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں اور شی کین آئیڈینٹیفائی ود می. اب جب وہ ایکسٹرا آرڈنری جو کہ اس آفس کی اور اس کے ریکوائرمنٹ ہے, آپ ایٹ ٹائمز اپنے آپ کو جھکڑا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید اس ایلیٹزم کا ہم تو شکار نہیں ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہوئے بھی نہیں. تو جو ہی یہ واپس ریٹرن ٹو دا نارملسی ہوئی تو آئی فیلٹ جیسے مچھلی کو واپس پانی میں لایا جائے. What did you miss the most about that stint? Like about that, like you know, the whole premiumship. I hardly miss anything other than their food. It was quite quality food which they used to prepare. ان کے جو premise house کے جو شیفس ہیں اور بنانے والے تھے بڑے اچھے لوگ, مختلف قسم کی ڈائیورسفائڈ کوزین وہ آپ کو آفر کرتے تھے. Other than that, I don't think so I miss anything. So اگر آپ اگین ایز وی سیٹ کہ 15 مہینے میں when you look back, so how do you see the last sort of تقریباً 1.25 سال on a very macro level? دیکھیں generally speaking, to be honest with you, پاکستان کو جس طرح کے چیلنجز تھے, اکنامک, سیکیورٹی, ڈپلومیٹک, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان 15 ماہ میں جو کچھ کیئر ٹیکر کے دور میں اچھا برا جو بھی ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا, they were really trying hard کہ اس کو سیٹل کر کے آگے موو آن کریں. اور بہت سارے اکاؤنٹس پہ I must appreciate them کہ اچھا کام ہوا. آپ IMF کی جو آپ کی نیگوسیشن تھی وہ
سیٹل ہو گئی, آپ موو آن کر گئے. جو بہت سارے لوگ پروڈکٹ کر رہے تھے کہ اکنامک کولیپس آپ کا ہوگا, وہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوا. اب ناؤ یو ور بلڈنگ آن دیٹ. انفلیشن آپ کی کنٹرول ہو گئی, انٹرسٹ ریٹ کافی حد تک نیچے آ گیا, ایگریکلچر میں بھی نسبتاً بہتر کام ہو رہے تھے, ایکسپورٹس بہتر ہوئی. تو اکنامک فرنٹ پہ مختلف ایریاز میں اچھی پرفارمنس چل رہی تھی. سیکیورٹی چیلنجز آئے آپ کو, کے پی اور بلوچستان میں پرٹیکولرلی ایک ٹیرر سرچ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن جس طریقے سے اس کو بھی رسپونڈ کیا گیا, ہیٹس آف ٹو آل دا پرسنل آف دا سیکورٹی فورسز اینڈ دیئر لیڈرشپ, کہ بہت سارے خطے میں ممالک ایسے تھے جو میلٹ ڈاؤن کر گئے. آپ سیریا کو دیکھ لیں, یا میلٹ ڈاؤن کر گئے, یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے وہ کنورٹ ہو گئے اسٹیٹ ایکٹرز میں. سیریا اینڈ افغانستان آر ٹو کلاسک ایگزامپلس. یمن آلموسٹ نان فنکشنل اسٹیٹ کے طور پہ ہے. عراق کی صورتحال پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, وہ کویزائی فنکشنل اسٹیٹ کی طرف ہے. بالکل میلٹ ڈاؤن نہیں کیا, لیکن ایک ویسٹفیلین نیشن اسٹیٹ کے تصور کے حوالے سے کوئی سینٹرل اتھارٹی اس طرح ایکسٹینڈڈ نہیں ہے پیریفری میں. تو پاکستان آپ کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ یہ نظر آتا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. ایون یہ جو ریسنٹ جو کرنٹ سچویشن ہمارے اسٹینڈ آف بنا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں بھی مجھے یہ بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ ان 2 صوبوں میں ملٹری جس انداز میں ان ٹیررزم جو خارجی جن کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں, پہلے سے کہنا چاہیے تھا لیکن چلے آج کل کہہ رہے ہیں, ان کو ریسنٹلی کوئی 71-72 بندے ایک دن میں ان کے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف بڑے فوکسڈ انداز میں آپریشنز ہو رہے ہیں. تو لیول آف کانفیڈنس واز ریزڈ, اور اٹ واز انہانسڈ کانفیڈنس, اور اس انہانسڈ کانفیڈنس میں ان کے جو ایسٹ سائڈ پہ مدر ووم لے کے جو بیٹھا ہوا ہے انڈیا, جو از ٹرائنگ ٹو گیو برتھ ٹو دیز ٹیررسٹ پراکسیز, یہ پیغام مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی سگنلنگ اس طرف بھی تھی کہ ڈسٹریکٹ کرے پاکستان کو. اس ڈسٹریکشن کے ساتھ ایک طرف تو ان کو یہ امید دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سیکنڈلی جو ان کا پیٹرن رہا ہے, ہر 3-4 سال آپ اڑی دیکھ لیں, پٹھان کوٹ دیکھ لیں, پلوامہ دیکھ لیں, یہ 3-4 سال بعد جب ان کو تھوڑا سا پاکستان اکنامک فرنٹ پہ, سیکورٹی کے فرنٹ پہ سیٹلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا, تو یہ ایک کرافٹڈ فیبریکیٹڈ نیریٹو جنریٹ کر کے کسی ایونٹ کو, اب تو یہ شک بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ خود کر کے. آپ کو لگتا ہے کہ فالس فلیگ؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں اس جس انوائرمنٹ کا ہمیں سامنا ہے, ہمیں انٹرنل اتنے زیادہ چیلنجز تھے, ایسے چیلنجز کے اس میں جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, بہت ہی ریکلیس لوگ ہوں گے جو اکراس جا کر کوئی واقعہ کریں گے. پاکستان کو لیوریج کیا ملنا تھا, ایڈوانٹیج کیا ملنا؟ نہیں, لیکن میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ انڈیا کی دیکھ رہا تھا, اس میں آئی تھنک ان کے ایک جنرل صاحب آئے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو 2 لوگ تھے, انہوں نے نام بھی مینشن کیا کہ یہ پاکستان آرمی کے پرانے لوگ ہیں اور ان کو لایا گیا ہے. اب اگین آئی ڈونٹ نو ان کی آئیڈینٹی, بٹ یہ ان کے فورسز کے ایک بندے نے یہ چیز کلیم کیا ہے. اب دیکھیں, وہ الف لیلا کی جتنی داستان آپ سنانا چاہیں, عمر و عیار کی زنبیل جب ہم چھوٹے تھے نا, تو اس زنبیل میں ساری چیزیں جاتی تھیں اور اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. آپ ہاتھی بھی اس زنبیل میں ڈال سکتے تھے, اونٹ بھی اس زنبیل میں ڈال سکتے تھے, کھجور کا دانہ بھی ڈال سکتے تھے, اور عمر و عیار کی زنبیل جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوتی. تو دیٹس ہاؤ دا انڈینز آر جنریٹنگ دوز فیبریکیٹڈ اسٹوریز. کیا ہم اور ہندوستان اکیلے اس دنیا میں, اس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کوئی لگ بھگ 7, 6.5, 7 ارب کی جو دنیا کی باقی ماندہ آبادی ہے وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہی ہے. آپ دیکھیں اس مرتبہ کوئی انٹرنیشنل ریسیپٹیونیس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. 10, 11, 12 دن گزر گئے ہیں, 200 کلومیٹر اندر جا کے ایک واقعہ ہوتا ہے, پھر نت نئے شیڈز اس کے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ آتے ہیں 26-27 معصوم ان آرمڈ لوگوں کو, سویلینس کو اٹیک کرتے ہیں,
کہاں چلے گئے, کیسے غائب ہو گئے, 7 لاکھ فوج جہاں پر ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ اسلحہ کیسے آیا, 370 یہ کر چکے ہیں, کمپلیٹ جو کنٹرول تھا اس کی طرف دلی جو ہے وہ وہاں پر اس نے امپوز کیا ہوا ہے. سو مچ سو کہ ادھر کے چیف منسٹر نے, میں کہیں پڑھ رہا تھا, کیونکہ سیکورٹی تو ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے, وہ تو دلی ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے. سو ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان میں کوئی ایسے لوگ موجود ہوں جو ان کے سمپتائزرز ہوں. They are directly responsible for what is happening in the part which is being held by India, the part of the Kashmir which is being held by India. اب یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے, ایک سیٹلڈ ایریا نہیں ہے. اس وقت تک جب تک اس کی فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی رسپانسبلٹی انڈین اسٹیٹ کے پاس. سو دے ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ. تھوڑا سا ہم لوگ اگر کشمیر کے اوپر ہی آئیں, ایک تو بھی ریسنٹ سچویشن ہے پاکستان میں, تو میمز چل رہی ہیں. ایک میں نے میم پڑھی کہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں تو ہم انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دبئی میں آ کے ہمارے سے لڑ لیں. تو ہم لوگ تو اس کو اس طرح شاید ایٹ لیسٹ پاکستانی سوشل میڈیا لینڈسکیپ تو سیریس نہیں لے رہا, بٹ انڈین میڈیا ہم نے دیکھا ہمارے چینلز بلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں. بٹ اگر اگین ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, جو کشمیر کاز ہے, لائک وٹ از پاکستان کی ایک آفیشیل پالیسی کیا ہے کشمیر کے حوالے سے؟ بیکاز وہ تو ٹھیک ہے 5 فیبرری آتا ہے یا بلیک ڈے آتا ہے تو ہم لوگ ہر جگہ پہ ہمیں تصویریں بھی نظر آتی ہیں. کشمیر کمیٹی مجھے نہیں پتا آج کل کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے, مولانا فضل الرحمان تھے, اگین نہیں کوئی پتا کیا انہوں نے کیا. لائک وٹ از آر آفیشیل, لائک وٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت آپ کہہ لیں, جو بھی آ گئی تو ذرا کاز تھوڑا سا دوبارہ وہ ہو گیا. دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو ایز اے نیشن یہ سمجھنا ہوگا اور سمجھنا چاہیے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ وار مانگرنگ. پاکستان نیور وانٹس وار ود انڈیا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کی جو پرنسپل پوزیشن ہے اوور کشمیر وہ اس سے وڈرا کر جائے. اچھا, وڈرال نہ کرنے کا بھی میں کوئی ایونچول کانسیکوینس, ایونچول اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کی طرف کوئی سجیشن نہیں دے رہا. ہمارا کہنا کیا ہے, ہمارا مدعا کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے, جس طرح آپ نے سوال کیا. دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کی جو بائیفرکیشن ہوئی ہے نا, ایک تو ہمیں بصد احترام اپنے ہندوستان کے دوستوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ ان کی اناؤں کو اگر ٹھیس نہ پہنچے. ہم نے ہندوستان سے تقسیم کر کے پاکستان نہیں لیا, ہم نے برٹش راج کے خلاف جوائنٹلی اسٹرگل کر کے جو بر صغیر تھا, اس بر صغیر میں سے 2 ممالک بنے. ایک مملکت کا نام پاکستان تھا اور دوسرے کا ہندوستان انہوں نے چنا. یہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو یا کانٹیکسٹ ہے اس کو درست انداز میں دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں تھا کہ کانگریس کی حکومت تھی اور ہم نے اس کے خلاف بغاوت کی اور 100 سال ہم لڑتے رہے کانگریس راج کے خلاف اور ایونچولی پاکستان کی تشکیل. ایسے نہیں ہوا ہے. ہم نے سروارکر صاحب سے اسٹرگل کر کے جو RSS کے بانی تھے ان کو ریزسٹ کرتے ہوئے پاکستان کو نہیں بنایا. پاکستان برٹش راج کو, کولونیلزم کو کانسٹیٹیوشنل ریزسٹنس رہی ہے, آئیڈیالوجیکل ریزسٹنس رہی ہے, پولیٹیکل ریزسٹنس رہی ہے. اس کے نتیجے میں یہ وجود میں ہمارے سے وجود میں آیا. بہت سارے لوگ ہندوستان کے اس وجود یا اس کو ہمارے وجود میں لانے کے مخالف تھے. ٹھیک ہے, وہ ہسٹری کا ایک تقاضا تھا, وہ اس سائڈ پہ کھڑے تھے. ایسے میں 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں, کچھ سیٹلڈ پروونسز تھیں اور کچھ پرنسلی اسٹیٹس تھیں. جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں انہوں نے بھی یہ ایڈوکیسی کی کہ جناب برٹش کے ساتھ, راج کے ساتھ, کہ آپ تو ویسے جا رہے ہیں تو کائنڈلی ہمیں جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے تاکہ ہم بھی آزاد ریاستوں کے طور پہ رہیں. آئرونیکلی اس کو سب سے زیادہ کانگریس نے ریزسٹ کیا, اینڈ رائٹلی سو. انہوں نے کہا جناب آپ پاکستان کی ڈیمانڈ تو اس پہ ہم کنسیڈ کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کے ایک ارینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے 565 ممالک ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے تو یہ تو بارڈر ڈسپیوٹس ہوں گے. اٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو دی بالکنائزیشن آف ساؤتھ ایشیا.
اور ایسی قتل و غارت گری یہاں شروع ہو جائے گی کہ آنے والے 1000 سال میں ہم اس سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. سینس پریویلڈ. تو انہوں نے ایک پرنسپل لے کیا اور اس پرنسپل کو کوڈیفائی کیا ان ٹرمز آف لا. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ برٹش پارلیمنٹ میں پاس ہوا. اس کے تحت 2 لیگل ڈومینن، ایک انڈین یونین بنا، دوسرا پاکستان بنا. اور ان 565 جو پرنسلی اسٹیٹس تھی، ان کو ایک بیکن، ایک لائٹ، ایک گائیڈنس پرووائڈ کی گئی کہ یہ جو ڈویژن ہوئی ہے اس میں آپ کی پاپولیشن کی جو اسپریشن ہے آن دا بیسس آف دس دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی، جیوگرافیکل پراکسیمٹی. ٹھیک ہے نا، بہت سارے ہندو ہو سکتا ہے افغان بارڈر کے پاس، یا سکھ جو ہے نا وہ سوات میں رہ رہے تھے. اب ان کی بنیاد پہ آپ ہندوستان میں نہیں شامل ہو سکتے تھے کیونکہ جیوگرافیکل پراکسیمٹی نہیں تھی. ایسے بہت سارے مسلمان ہندوستان کے ایسے علاقوں میں تھے جو کہ پراکسیمٹی ان کی جیوگرافیکل نہیں تھی، تو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ اپنی جیوگرافیکل پراکسیمٹی کو، اپنی جو پاپولیشن کی اسپریشن ہے، جو میجورٹی کا ریلیجن ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو چیفٹنز تھے، جو پرنسپیلٹیز کے بڑے تھے، ان کو کہا کہ ڈاکومنٹ آف ایکسیشن اس بنیاد پہ. they were not the absolute monarch کہ جو دل میں آئے وہ کر دیں. جو انہوں نے کرنا تھا وہ اپنی پاپولیشن کے بیسس پہ کرنا تھا، اور اس میں یہ تمام فیکٹرز کنسیڈر کرنے تھے جس کے تحت ان 565 ریاستوں نے یا پرنسلی اسٹیٹس نے either they were incorporated into پاکستان اور انڈیا. کشمیر کے کیس میں یہی ہوا کہ جو مہاراجہ تھے، پاپولیشن میجورٹی مسلمان تھی، جغرافیکل پراکسیمٹی پاکستان کے ساتھ تھی. مہاراجہ صاحب نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن کو مس یوز کیا، اور اس مس یوزیج کو جو پاپولیشن تھی انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا. انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا کہ جی آپ ہماری خواہشات کے میں، آپ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، آپ کی ذاتی خواہش نہیں ہے. جو لارجر کوسچن ہے کشمیریوں کے مستقبل کا، وہ آپ اس انداز میں انداز میں نہیں بلکہ ہماری خواہشوں کی ضد میں استعمال کر کے نہیں کر سکتے. سو پاکستان کا کلیم یہ رہا، اور پاکستان نے اس کیس کو، اس کی ایڈوکیسی کی. اینڈ دین نہرو صاحب 48 کے بعد اس کو UN کی سیکیورٹی کاؤنسل پہ بھی لے. لیکن میں واپس کوشچن پہ جاؤں گا کہ جو کشمیر کمیٹی اور جو ہم نے کرنی تھیں چیزیں کشمیر کے کاز کو ورلڈ وائڈ لے کے جانے کے لیے، وہ کیوں نہیں ہمیں ابھی تک اس طرح نظر آئیں؟ مطلب بس یہی ہے کہ اگین 5 فیبرری ہے یا وہ ہے، اور بس جھنڈے نظر آ جاتے ہیں اور کچھ. اچھا، میں اس میں قائل ہوں کہ فار انسٹنس آپ تائیوان کو اور چائنا کو دیکھ لیں. آئی کوڈ میک این انالوجی کہ مین لینڈ چائنا ہمیشہ تائیوان کو اپنا حصہ، ہم ون چائنا پالیسی کے ماننے اور سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. ادھر آپ کو ہول آف دا نیشن اپروچ نظر آتی ہے. آپ کو یہ سوال نظر نہیں آتے کہ یار ہم تائیوان لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں. انہوں نے اس کو اپنے اسٹریٹجک ایونچوالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہوگا یہ ہے ہمارا، اس پوزیشن سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، جو بالکل درست ہے. ہمیں کشمیر کو ایک نیشنل موومنٹ کے طور پہ اس کے ایسنس کو سمجھنا ہوگا. اور نیشنل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں، وہ کبھی آرمڈ اسٹرگل کی طرف چلی جاتی ہیں، کبھی نان وائلنٹ شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ پولیٹیکل ایکسپریشنز ان کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اکنامک امپیکٹ پہ آ کے وہ پھر اپنی شکل کسی اور صورت میں اختیار کر لیتی ہیں. لیکن ایک انسیسنٹ کانسٹنٹ سپورٹ بیس اس کو چاہیے ہوتی ہے، جو پاکستان کو کشمیر کاز کے وکیل کے طور پہ، اس کے سٹیڈل کے طور پہ، اس کے قلعے کے طور پہ کانسٹنٹلی دینی چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ بسا اوقات ہم جس دن میمز کا آپ نے ذکر کیا، ہم اپنے کازز کو بھی میمز کا درجہ دے دیتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں. But do you think we are not even interested anymore, like in terms of the mass audience? I mean, this is part of the problem. کہ آپ نے اس اسٹوری کو not to radicalize or make your population jingoistic, but make them realize that you are the owner, you're not the tenant of this land. And as an owner,
یہ ایک ٹکڑا آپ کا رائٹفل کلیم ہے جس کو آپ نے پرسو کرنا ہے. اس کی اکنامک ریزنز ہو سکتی ہیں, سوشل ریزنز ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, دیر کوڈ بی 1000 ریزنز, بٹ اونرشپ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ون. لیکن وہ کیوں نہیں سرکار لیکن لیتی, وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ابھی آپ اگر آج کل ینگسٹر سے پوچھیں کہ جو تحریک ہے کون ہے اس کا سربراہ, گیلانی صاحب کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ایون آپ پبلک پہ جا کے پوچھیں کسی کو بھی پتا ہوگا. تو ہم نے اس کو کیوں نہیں کول بنایا ابھی تک؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. دیکھیں آپ نا جب اپنے صاحب اولاد ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے بچوں کو, مطلب میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ میرے بیٹے کے گرینڈ پیرنٹس کا ایکسپیرینس اس کا نہیں ہے یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس کا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو what do I do? To establish a memory, to create a memory in the first phase, میں تذکرہ کرتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں کہ ایسے تمہارے دادا تھے, ایسے تصویریں دکھا دیتے ہیں. بہت ساروں کی تصویریں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ you don't have even the pictorial memory. مجھے اپنے پردادا کا تصویر میرے پاس نہیں ہے, وہ 1850 میں کہیں اس کی پیدائش ہوئی ہے, لیکن میں نے اس کا ذکر وربل سنا. سو میں اس کو سینہ در سینہ اس وربل کمیونیکیشن کو آگے بڑھا رہا ہوں, اینڈ آئی ایم برنگنگ اٹ ٹو دس جنریشن آف مائی چائلڈ. سو جب آپ کسی بھی پرسنل اونرشپ کسی بھی اسٹوری کو, کسی بھی ٹریڈیشن کو دیتے ہیں تو آپ اس کا سینہ بسینہ تذکرہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ہم نے یہ گفتگو کرنا ترک کر دی. بٹ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزنس بہت ساری ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں, ایسے پہلو ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس پروگرام میں ان کا آتا بھی نہ ہو. ان ریزن سے زیادہ جو مین چیلنج ہے کہ ہم نے اس پہ گفتگو کرنا ترک کر دی, یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. ہندوستان کی طرف ایک آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے, سیاسی جماعتوں میں نظر آتا ہے, سوسائٹی میں نظر آتا ہے. کسی بھی شخص بائی اینڈ لارج, آپ کانگریس اور بی جے پی دونوں کو دیکھیں, بڑی ریڈیکلائزڈ اور ہاکش پوزیشن ہے اوور کشمیر. آپ کے ہاں شاید جماعت اسلامی ایک ہوگی, جماعت علماء اسلام ہو سکتی ہے, جو سینٹر آف دا رائٹ جماعتیں ہیں, ان کا تھوڑا بہت موقع, اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ شاید کم ہوتا جا رہا ہے. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے ایک سلوگن کی حد تک تو ہے, ان کے لیے شاید ان کی پرائیورٹیز ڈومیسٹک پالیٹکس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس سے توجہ آپ کی ہٹتی جا رہی ہے. But do you also think کہ maybe ideologically we are becoming a weak nation? مجھے پین کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن this is true. آپ دیکھیں نا, آپ ڈیاسپورا کو دیکھ لیں, آپ ڈیاسپورا کو دیکھ لیں, جو انڈین ڈیاسپورا ہے, how much they invest in Kashmir's cause, Indian state and government narrative, RSS structure. وہاں ڈیموکریسی بھی ہے, ڈائسنٹنگ ویوز بھی ہیں, لیکن یو کے, یو ایس, یورپ, آسٹریلیا میں ان کی جو اسپریڈڈ آؤٹ ڈیاسپورا ہے, اس ڈیاسپورا کا رول فائنینشیل کنٹریبیوشنز میں, سوشل کنٹریبیوشن میں, انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن میں, ایموشنل کنٹریبیوشن میں, you would observe and see that they have got a commitment to a super political ideal, جو بھی انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, ہندوتوا کی شکل میں کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کو, آپ کی اگر ریلیجس کنسٹرکٹ پر آپ کوئی بھی پولیٹیکل یا گورننس اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تو بالکل ڈیفینسو پہ ڈال دیا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کا نام لے کے آپ کو اپولوجیٹک بنایا جاتا ہے, آپ کو کنزرویٹو اور پریمیٹیو تھاٹ پروسیس کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے. آپ اگر ایون ان بیسک پرنسپلس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی, گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اتنی اسٹرانگ ڈسکریجمنٹ ہے کہ لوگ ہمت ہی نہیں کر پا رہے. آن دا ادر ہینڈ ہندو راشٹرا کی گفتگو ہو رہی ہے. مطلب واٹ از ہندو راشٹرا؟ ہندو راشٹر از کنگڈم آف گاڈ. اگر آپ اس کو کرسنڈم میں دیکھ لیں, آپ تھیوکریٹک اسلامک اینگل سے دیکھیں, تو یہاں پہ خلافت کا جو تصور ہے, تو اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. اینڈ
the so-called educated diaspora, Indian diaspora, वो आपको हिंदू राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है. वो हिंदुस्तान की रियासत या उसकी हुकूमत नहीं, एक मखसूस सियासी फिक्र के साथ. हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉग या आइडियोलॉजी जो है ना, उसकी एब्सेंस है. उसकी एब्सेंस है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है. और अगर थोड़ा सा जियो पोलिटिकली उसको देखें, अब आपने तो ज़ाहिर आप एक बहुत बड़ी सीट के ऊपर है, दुनिया के लीडर्स के साथ आप मिले, उससे पहले भी ज़ाहिर है काफ़ी आपका एक्सपोजर था. इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने देखा है कि वो जिस तरह अब जैसे पैलेस्टाइन की एक आवाज़ है, किसी हद तक लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं. अभी हम लोग इवन जब बात भी करते हैं, रिसेंटली बिलावल और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आप देख लें, उसके ऊपर एक अच्छा खासा हंगामा मच गया. अब उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का या वो कहने कुछ और चाहते थे, व्हाटएवर, वो एक सेपरेट वो है. हमारे पास अभी डू यू फील लाइक कि कोई ऐसे लोग भी नहीं है हु कैन इवन गो टू CNN और लाइक BBC और इंटरनेशनल outlets and talk about this issue in a very holistic way, not कि वो बस पर्चियाँ सामने रख के हम बात कर रहे हैं, लेकिन होता है eloquent तरीके के साथ आप एक दुनिया को मैसेज पहुंचा रहे हैं, not just कि जज्बाती हो के बस आप स्लोगन्स दे रहे हैं. अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कुछ इसमें बिलावल साहब या ख्वाजा साहब इनको मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ. इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया ने भी प्ले किया. पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया ने क्या रोल प्ले किया? फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया जो लेफ्ट के लोग थे, जो प्रो सोवियत यूनियन थे, जिनका नारा होता था कि एशिया सुर्ख है, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स एक्सपीरियंस किया जब सोवियत ब्लॉक एलिमिनेट हुआ, ख़त्म हुआ, और कैपिटलिस्ट ब्लॉक या डेमोक्रेसी के ट्रायम्फ के साथ उसको जोड़ा गया. और वो लोग जो मग़रिब ज़दा थे, जो अमरीकी साम्राज्य का जिनको ताना दिया जाता था, वो जीत गए. आप 1989 में चले जाएं तो ये जो डिवाइड है, ग्लोबल डिवाइड है कोल्ड वॉर की, ईस्टर्न यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, चिगवेरा से लेकर क्यूबन रेवोल्यूशन तक कास्ट्रो के एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, फ्रॉम पोलैंड टू रोमानिया टू बल्गारिया. पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है ना वो लेनिनिस्ट इन्फ्लुएंस के तहत सोवियत बिग ब्रदर के अम्ब्रेला में रह रहा. दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इज बीइंग लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट कोलिशन, दैट अलायंस जो जीत गया. हम वो कौम है जो 71 में हारने के बाद भी रोए हैं और 89 में जीतने के बाद भी रोए हैं. मतलब ये यूनिक एक्सपेरिमेंट और किसी के साथ नहीं हुआ. और जैसे ही आप जीते हुए फरीक के साथ आए और ये साइकोलॉजिकल कोलैप्स जो लेफ्ट के लोगों का था, उन्होंने उस पॉलिटिकल जो पोजीशनिंग थी और जो आइडियोलॉजी थी, उसको ऐसे दे मॉर्फ्ड देमसेल्व्स इनटू डेमोक्रेट्स. पॉलिट ब्यूरो के मानने वाले लोग जो कि सिविलियन डिक्टेटरशिप पे कामिल यकीन रखते थे, उन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के सिविलियन सुपरमेसी की बात शुरू कर दी. मतलब लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन. कहीं पर सोवियत ब्लॉक में जमहूरियत नहीं थी, लिबरलिज्म नहीं था, कैपिटलिज्म नहीं था, और ये जितने लोग हैं ये सब उसके दिलदादा थे. इन्होंने दास कैपिटल बगल में दबाई होती थी और एशिया सुर्ख के नारे लगा रहे होते थे. अब ये वाला जो तबका था, इन्होंने आपको अपोलोजेटिक बनाना शुरू किया, बने जमहूरियत पसंद, रहे वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ, और आपको उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया क्या ज़रूरत थी ये जहाद लड़ने की, आप अफगानिस्तान में जो किया वो आपने जो बोया वही आपने काटा. विदाउट दिस कि आपका नैरेटिव ये होता कि आज जो 110 और 20 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी है, ये कैपिटलिस्ट 120 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी में इसको प्रोटेक्ट करने में, इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने में जो फ्रंट लाइन स्टेट थी वो पाकिस्तान थी.
آپ چارلیس چیک پوائنٹ پہ چلے جائیں ایسٹ برلن میں, وہاں پہ انہوں نے ایک امریکن سولجر کو اس کا ریپلیکا سا رکھا ہوا ہے, اینڈ پیپل کم اینڈ دے ٹیک اے پکچر فار €5. وہاں ایک پاکستانی سولجر کا ریپلیکا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یو ور دا فرنٹ لائن اسٹیٹ. انسٹیڈ آف ٹیکنگ کریڈٹ, آپ نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا. یو ڈنٹ ہیڈ اے نیشنل اسٹوری. نہیں, لیکن وہ تو آپ لیفٹ کو تو کہہ رہے ہیں, بٹ پھر رائٹ نے کیا کیا ہے؟ میں دوسری طرف, رائٹ نے اتنا جس کے ساتھ اس کا کانٹیسٹ تھا, اس نے اس سرنڈر کے سامنے کنسیڈ کیا, نہ صرف کنسیڈ کیا بلکہ اسی کو اڈاپٹ کر لیا, اور اس اڈاپشن میں وہ اس فلو میں بہ گئے. بٹ اڈاپٹ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ایک آپ کی جو انٹرنل سول ملٹری امبیلنس تھا, اس میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, وہ بھی بنگلہ دیش کا 71 کا تانا آپ کو دے رہی ہوگی جس طرح ایک لبرل کلاس دے رہی. آپ کو حمود الرحمان, حالانکہ وہاں پہ الشمس اور البدر کا جو کردار ہے وہ جماعت نے, میرے خیال میں وہ ان کی پیٹریوٹزم تھی اس وقت کی جو انہوں نے کیا, لیکن وہ اپولوجیٹک ہے اپنے اس کردار پہ, وہ ان کو ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں, وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. پرائیویٹ اس میں ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن پبلک پوزیشننگ یا پوسچرنگ ان کی یا تو وہ سائلنٹ ہے, خاموش ہے, یا ان اے وے اگری کر رہے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. آپ قومیں کون سی ایسی قوم ہے, کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں, اسٹارٹنگ فرام رومن امپائر ٹو دا میسیڈونین, اسپارٹنز, گریکس, الیگزینڈر اسٹارٹڈ ہز جرنی فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, پرشین امپائر کو اس نے کانکر کیا, سینٹرل ایشیا گیا, ہماری طرف انڈیا آیا, چائنا, رشیا, سلاوک رشیا, منگولز رائز ہے, پھر منگولز کولاپس ہے, کئی دنیا میں, امریکہ, فرینچ, انگلش, پورچگیز, اسپینش, کوئی دنیا میں ایسی قوم ہے جس کی اپنی قومی زندگی میں اس نے کبھی جنگ ہاری نہ ہو. Give me a single example. لیکن یہ بنگلہ دیش میں ہارنے کے بعد جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تانا زنی ہم کرتے ہیں, یہ تانا زنی باقی دنیا کے کسی قوم میں مجھے بتا دیں. Second World War. Don't forget about the ancient history. Second World War, the produce of Nietzsche's philosophy, Hitler, اور ہٹلر ڈوچے لینڈ کی سپریورٹی پر یقین رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ 5 کروڑ انسان یورپین کانٹیننٹ اینڈ بیانڈ مارے جاتے ہیں. 1945, a complete collapse of German state and society, highly demoralized, complete surrender, humiliation, and the nation decides that forget this past, let's move on. 1990, it becomes the second or third largest economy of the world. میں واپس آپ کو تھوڑا سا لاؤں گا جو ابھی میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں. میں نے آج تک کسی جرمن سے انٹریکٹ کرتے ہوئے اس دور کی طرف ریفر کرتے ہوئے گفتگو کو نہیں سنا. اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں, کسی اور بات کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. بٹ ہمارے پاس کوئی تذکرہ کرنے کو کچھ نہیں ہے نا, مے بی لائک دیر از نو لائک وے فارورڈ فار دا نیشن, دیر از نو سینٹر پوائنٹ آف دا نیشن. دیکھیے وہ ظاہر ہے جب وہ نہیں ہے تو یو دین لائک سرکل بیک آپ کر رہے ہیں. ہاں وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اس وقت آتا ہے جب آپ اف یو are not suffering from the poverty of imagination. It's not always the material poor state جو کسی قوم کو ڈس ایڈوانٹیج دیتی ہے. پاورٹی کے میرے خیال میں اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پاورٹی کے انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ صرف ڈرنکنگ واٹر یا میل نیوٹریشن کے ساتھ وہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن کریٹیوٹی ہے, جو ہیومن تھاٹ پروسیس ہے, جو ہیومن امیجنیشن ہے, جو اس کا اسپرچول اور ایموشنل اینگل ہے, اگر کسی فرد میں یا کسی قوم میں اس کا فقدان ہو, اس کی کمی ہو, اسکاسٹی ہو, تو دیٹ
should also qualify as poverty. اور اس کے اپنے انڈیکیشنز ہوتے ہیں. آپ کے پاس اپنی پوئٹری نہیں ہوتی, آپ کے پاس اپنا ڈراما نہیں ہوتا, آپ کے پاس اپنا پروز نہیں ہوتا, آپ کے پاس اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتی ہے. You don't have romance. You don't have an expression of art. You don't have sculptures. You don't have paintings. Why do we call 16 years in the West as dark ages? Why were they dark? They were dark. Nobody could peak. If you want to understand the past, you are unable to peek in those 1400-1500 years that what was happening over there, because there was an emotional poverty, there was an imaginative poverty. تو ہمارے ہاں بھی it's a sort of جو انٹیلیجنشیا کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا, وہ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو کس نے کرنی تھی. آپ جیتے ہوئے فریق کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور جو بینیفٹس ہیں یا جو ریزلٹس ہیں وہ آپ ہارے ہوئے فریق کی طرف لے کر دے رہے ہیں. جو ہی ہم جیتے ہیں پرسلر امینڈمنٹ آ جاتی ہے. لک, یہ وہ انوائرمنٹ ہے, اور ہم یہ گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ بھائی یہ جو آئرن کرٹن تھا چرچل صاحب کی زبان میں, اس کو انویل کرنے میں میرا خون بہا ہے, میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں نے کیا کہ جو پورا میں انٹرنل آپ کو ایک ڈائسیکشن کر کے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے کہا کیا ضرورت تھی جہاد میں جانے کی, نتیجہ دیکھ لیا آپ نے. آپ اب اسی سے متاثر ہو کے آپ کے پولیٹیشنز بھی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے میڈیا پرسنل بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ایون پولیٹیشنز as well. میں پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں, وہ سامنے انہی چیزوں سے ہیرسے سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ امپیریکل ایویڈنس کو پک کر کے اور ایک اسکالرلی انداز میں کسی چیز کو انکوائر کر کے انویسٹیگیٹ کر کے پھر اوپینین بناتے ہیں. آپ کے ساتھ جب بھی آئی تھنک میں بیٹھا ہوں, الگ سے بھی کافی ہم لوگوں کی نشستیں رہیں, ایک ورڈ جو آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کانورسیشن میں بھی آپ نے کیا از دی امیجنیشن. اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے امیجنیشن کے ساتھ نیریٹیو اور پاورٹی, وہ سارا ایک ہے. کیا امیجنیشن ڈو یو تھنک وی شوڈ ہیو ایز اے نیشن, لائک یا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, like what should be our story? دیکھیں امیجنیشن میں سمجھتا ہوں, اور تھوڑا سا اگر آپ سادے لفظوں میں آڈینس کو ایکسپلین کر دیں when you say imagination, I know what you mean, but like کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں امیجنیشن جو ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گفت حکمت را خدا خیر کثیر, کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جس کو میں نے حکمت دی اسے میں نے خیر کثیر, بہت خیر عطا کر دی. جو حکمت ہے وہ تصورات اور امیجنیشن کی بنیاد پہ ہی آپ کو عطا ہوتی ہے. اور جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کی تشکیل اور تخلیق کا ذکر فرشتوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں, تو اس میں سے ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ آدم کو کہ تم ان چیزوں کے نام لو. یہ سورہ بقرہ کی بہت تفصیل سے یہ قصہ بیان ہوا ہے قرآن میں. وہ جب ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام لیتے ہیں تو فرشتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جو نام لینے کی صلاحیت تھی یا نام دینے کی جو صلاحیت تھی, ٹو نیم سم تھنگ, وہ کنسپچولائزیشن تھی, تصور تھا. اس کو نام دیا گیا گلاس, لکڑ, لوہا. یہ ناؤن اور نیم کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ودیت کر دی گئی حضرت انسان کو. اور جو انٹائر نالج بیس ہے, چاہے وہ ریلیجس ہے یا نان ریلیجس ہے, وہ اس ایک صلاحیت کی بنیاد پر. اگر انسان کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ کسی تصور کو نام دے سکے اور پھر اس کو کمیونیکیشن میں ڈاکیومنٹ کر سکے, وہ حیوان ناطق بنا, اس نے گفتگو کی. پھر سورہ رحمان میں کہا, اللہ نے کہا کہ الرحمن علمہ البیان, جس خصوصیت کا اللہ نے ذکر کیا وہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو دیکھنے والا بنایا, میں نے اس کو سننے والا بنایا, میں نے اس کو سوچنے والا بنایا. فائنل پروڈکٹ کی طرف آئے کہ میں نے اس کو بولنے والا بنایا. یہ جتنا عمل تھا سوچنے کا, سمجھنے کا, تخیل کرنے کا,
इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, इसकी इवेंचुअलिटी गुफ्तगू है, उसका जिक्र किया कि मैंने इसको ये सलाहियत दी कि ये गुफ्तगू करे। अब जब आप नेशन की, कौम की एक फिक्री डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये पूरे प्रोसेस से उसको गुजरना होगा, और ये हमेशा इलीट गुजरती है, इंटेलेक्चुअल इलीट गुजरती है, ये अवामुन्नास नहीं गुजरते। मैं कोई अवामुन्नास को डिग्रेड नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं जब इंटेलेक्चुअल एलीट की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपके स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं इन दैट एरिया। दानिश्वर आप किसको कहते हैं? वो किसी डिसिप्लिन में ट्रेंड होते हैं, उनको तारीख का इदराक होता है, उनको नफ्सियात का इदराक होता है, उनके इल्म के बहुत सारे डिसिप्लिन्स पे निगाह होती है, और फिर उसको उसके निचोड़ में वो कौमी ज़िंदगी में, कौमी फ़िक्र में, कौमी तख़य्युलात में, नेशनल इमेजिनेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। कायद आज़म ने बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी थी, मोहम्मद असद, रोड टू मक्का, क्यों उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ आके इस नई रियासत में एजुकेशन मिनिस्टर बने? ही कुड हैव आस्क्ड some Thompson in United Kingdom or some Jefferson in US. Qaid Azam had all access to all kind of individuals. ठीक है ना? वो एक established lawyer थे. He was well known in the British elite and in throughout United, if you may call it India or subcontinent. क्यों उन्होंने असद को चूज किया? क्योंकि वो यही फिक्री डायरेक्शन जो नेशन को देनी थी। इनिशियल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही अहम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन फिर एक लेटर ऑन वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिस्कनेक्ट। देखिए, पाकिस्तान इज क्लासिकल केस स्टडी इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सच क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पीपल। आप जक्सटापोज देखें, ये अबू अल-अला मौदूदी प्रोड्यूस करते हैं और ये सादत हसन मंटो प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों पाकिस्तान है। मौदूदी साहब का जो तक़वे का मकाम है, जो इल्म का मकाम है, अनमैचेबल। मैं उनकी जो बहुत सारे लोग उनके सियासी नुक्ता नज़र से इत्तेफाक या इख्तिलाफ करने का हक़ रखते हैं और है लोगों को, लेकिन जो उनकी इल्मी का विषय है, जो उनकी स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस है, वो शायद ही इस खत्ते में किसी के नसीब में आएंगे। सादत हसन मंटो, बहुत सारे लोगों के जहनों में वो एक वल्गर पिक्चर शायद गुजरती है। मेरी नज़र में a genius of imagination who produced one of its finest. He put his soul into his work. And that's what Manto was. But पिछले 30 सालों में आपको कौन इमेजिनेटिव लीडर या कोई मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक डिस्कनेक्ट जरूर आया है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये कब से आपको लगता है कि ये देखें, मैं तो यूमर, आप मुश्ताक अहमद यूसुफी, आप यूसुफ साहब को, अगर मेरा ये दावा है कि किसी भी शख्स को अगर कोई मेलनकली की सूरत हाल का सामना हो, उदासी हो, डिप्रेशन का लफ्ज़ तो मैं चले इस्तेमाल नहीं करता, वो यूसुफी नामा उठा लें, और अगर वो उसके ख़ात्मे पे वही कैफियत उनके साथ रही तो या मैं अपनी कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाऊँगा या उनकी करवाऊँ। It's a state of the art produced. लेकिन मुझे ये बताएं कि what should be our narrative right now? देखिए, because आपने again serve किया हुआ across, like you know West क्या सुनना चाहता है, हमारे क्या causes हैं, किसको prioritize करना है, किसको नहीं करना। Soul searching is the beginning. What is Pakistan? ठीक है ना? ये तो आप identity crisis के ऊपर फिर ले आए हैं ना? Of course, it is the question of identity, and the question of identity enunciates your future pathway, your future course. अगर आपने identity को respond ही नहीं किया, तो then you won't be able to answer any sort of question. But do we need to find our identity again? देखें,
جو پرانی جو تھی جس کے اوپر ہم آئے تھے وہ تو ہم نے کنفیوز کر دی نا, اس کے اوپر تو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا. میں آپ کے سامنے دیکھیں, یہ میں شاید پھر ایک کنٹروورشل ڈبیٹ ٹریگر ہو جائے اس سے, بٹ ڈزنٹ میٹر, اچھا ہے ہو جائے. آئیڈینٹی سب سے پہلے تو اٹس ناٹ اے فنش پروڈکٹ. ہم اس کو کوکا کولا کی بوٹل یا پیپسی کی بوٹل کے طور پہ لیتے ہیں. آئیڈینٹی ان اٹ سیلف از این آرگینک sort of entity which is evolving, جو ایوالو ہو رہی. میں پیدا ہوا, میری کیا آئیڈینٹی تھی؟ somebody had to name me. میرے وہ آئیڈینٹی کی بگننگ شروع ہوئی انوار الحق. پھر اس کے ساتھ I was unable to communicate. تو جس لینگویج میں انیشل نیٹو لینگویج میں پشتو میں نے بولنا شروع کیا, تو میری ایڈیشن ٹو دا آئیڈینٹی ہوئی, میری لنگوسٹک آئیڈینٹی پیدا ہوئی اور میں پشتون بنا. اگر میری وہ لنگوسٹک آئیڈینٹی کی ایڈیشن نہ ہوتی تو اس میں اضافہ نہ ہوتا. پھر میں اسٹوڈنٹ بنا 5 سال کی عمر میں, تو میری آئیڈینٹی میں ایک تیسری ایڈیشن ہو گئی. پھر میں کسی پروفیشن میں گیا تو چوتھی ہو گئی. پھر میں بزنس میں کسی بھی ایریا میں آیا. سو دس از کانسٹنٹلی ایوالونگ. میں ایک شہری کے طور پہ میری آئیڈینٹی تھی, وہ اس میں ایک مزید اضافہ ہو گیا. سو ایک تو یہ مونوٹنس نہیں ہے, یہ سنگولر آسپیکٹ اس کا نہیں ہے, اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں آئیڈینٹی کے. آئیڈینٹی کوئی سنگل اینٹی کے طور پہ ہم پتہ نہیں کیوں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. پھر میری ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے, میری ایک اسپریچول آئیڈینٹی ہے, میری نان اسپریچول آئیڈینٹی. آئی ایم این ایتھیسٹ فار انسٹنس, کوئی ہے, یہ اس کی آئیڈینٹی ہے. سو آپ کی نیشن کے بھی ملٹیپل لیئرز ہیں آئیڈینٹی کی. ان ملٹیپل لیئرز میں آپ اس نیشنل کوسچنس کو یا فیوچر پاتھ وے کو بائی اینڈ لارج جو میجورٹی سوسائٹی کی جس کے اوپر اگریمنٹ ہو, وہ آپ کا نیشنل نیریٹو بن جاتا ہے. تمام لوگوں کا 24 کروڑ لوگوں کا اس پہ اگری ہونا قطعاً لازمی نہیں ہے. جو ایک لارجر میجورٹی ہے, ہم کہتے ہیں جی سوری آپ کو نہیں, لائک ایز این آئیڈیا تو اٹس ایبسلیوٹلی فائن. اٹس ایکچولی ویری انٹرسٹنگ بیکاز نارملی لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم یا یہ ہیں یا یہ ہیں, بٹ یو آر سیئنگ اٹس ایبسلیوٹلی فائن ٹو ایکسپلور مے بی یو ہیو اے نیو آئیڈینٹی. بٹ اگین اس کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کنٹمپرری اس کے اندر ہاؤ شوڈ وی فائنڈ اٹ. اب اگین یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ دیر آر لائک 4-5 اسٹیپس, بٹ ویری بریفلی like as a nation how do you think we need to start working on that کہ ایٹ لیسٹ کہیں تو. اب جیسے میں ٹرکی کا ہر کسی کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اردوغان نے آ کے ابھی بھی اتا ترک کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو رکھا ہوا ہے, ورنہ جو اتا ترک نے اسلامسٹ کے ساتھ کیا, ابھی ان کی گورنمنٹ ہے, وہ چاہتا تو وہ اس کو بالکل غائب کر دیتا تھا. ابھی بھی ہر اسلامسٹ کے گھر میں اس کی تصویر لگی ہوتی ہے. آپ نے آیا صوفیہ کو جب کنورٹ کیا انہوں نے, تو وہ ایک آئیڈینٹی کرسچینٹی کی وہ رکھی ہوئی ہے. سکن نیشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ رہے. بٹ اگین ہمارا تو یہ نا کہ وہ قائد اعظم کو بھی کانٹروورشل کیا, علامہ اقبال کو بھی کیا, آج کل کی جنزی کو ایون پتہ بھی نہیں ہے بہت سی چیزیں. سو ویئر از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ پریکٹیکلی اگین اسپیکنگ کہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اقبال اور ان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن قائد اعظم ہے, کوئی کنٹروورشل نہیں ہے. جو اقبال کی صورت میں ہمیں آنے والی جنریشن کو, اس سے آنے والی جنریشن کو کیا فائدہ ہے یا کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, یا ان کو ایڈوانٹیج کیا تھی. دیکھیں اقبال رحمہ علیہ میں جو سب سے بڑا امتیاز ہے کہ یو ہیو سم ون who is experiencing the whole of post-Renaissance thought process. نشاط ثانیہ کا 300-400 سال کا جو کام ہے, وہ روسو والٹائر سے ہوتے ہوئے کانٹ اور برگسن جو ان کے کنٹمپریریز ہیں, پورے کا پورا غرب کا فلسفہ, ویسٹ کی جو فلسفی ہے, ہی از ویری ویل ورسڈ ان دیٹ. اس کے ساتھ وہ ایسٹرن تھاٹ غزالی سے لے کر ابن خلدون سے لے کر, ہی از انٹائرلی ویل ورسڈ ان ایسٹرن فلسفی اینڈ تھاٹ پروسیس. پھر مسٹسزم, جو ریلیجس مسٹسزم ہے, چاہے وہ جوڈک مسٹکس ہیں, چاہے وہ کرسچن مسٹکس ہیں, چاہے وہ اسلامک مسٹکس ہیں, پرشین اور پرشین لٹریچر پہ, چاہے وہ پوئٹری کی صورت میں, چاہے وہ پروز کی صورت میں, وہاں پہ بھی ایک بہت گہری نظر ہے.
ایسے میں پوسٹ کولونیل پولیٹیکل ایکسپیرئنس ہونے جا رہا ہے, ڈی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, کالونیز آر اباؤٹ ٹو لیو اور دیر آر انڈیکیشنز دیٹ دے وڈ لیو, اور اس ڈی کالونائزیشن میں ویسٹفیلین ریاست کی شکل کی بات کی جا رہی ہے. ایسے میں یہ مرد مومن, یہ مرد حق, یہ مرد صاحب نظر, صاحب بصیرت, someone who has very clear sight on the future. آپ ان کا جو الہ آباد کا ایڈریس ہے, کین یو تھنک کہ یہ 28, 29, 30 کے لگ بھگ جہاں پہ آثار نظر نہیں آ رہے, اور وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے نارتھ انڈیا کے جو مسلمز ہیں, جس میں بلوچستان, سندھ, NWFP ایٹ دیٹ ٹائم, اور پنجاب, ان کی کامن ڈیسٹنی نظر آ رہی ہے. از ناٹ یوزنگ the right word or the accurate word for state. Common destiny کی وہ بات کر رہے ہیں, with or without British Empire. یہ prophetic گفتگو ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, کیا وہ ایک تھیوکریسی کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ جو نا میجورٹیرینزم جس قسم کا ہم اس کا مظاہرہ ریجن میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہندو راشٹر کا میں نے ذکر کیا. دیکھیے, اسلام کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوا کہ وہ ابراہمک فیتھ میں جو اس کی کنٹینیویشن میں ایونچویلٹی میں آیا, کہ اس کے پاس جو قرآن کی آیتیں ہیں, اٹس لائک اے سائن پوسٹ آف اے موٹر وے جو آپ کو کسی ڈیسٹنی کی طرف لے کے چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ سائن پوسٹ یا یہ جو ایویڈنسز آف آیات سے وہ کدھر لے کے جا رہی ہیں, وہ پوری انسانیت کو ایک ایسے سوشل کنسٹرکٹ کی طرف, پولیٹیکل کنسٹرکٹ کی طرف, سوسائٹی کی ایسی کنسٹرکٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں پہ ٹالرنس ہو, جہاں پہ ڈائسنٹنگ ویوز کو جو ہے نا ایکوموڈیٹ کیا جا سکے, جہاں پہ خدا کا انکار ممکن ہو, جہاں پہ صرف خدا کا اقرار ممکن نہ ہو. اس کا لا اکراہ فی الدین بنیاد بناتی ہے خدا کے انکار کی, اور اس انکار کی بنیاد پہ نہ اس کو انسیکیور کیا جائے, نہ اس کی لائف کو تھریٹن کیا جائے, نہ اس کے خیالات کو تھریٹن کیا جائے. مجھے پتہ ہے کہ میں ایک آئیڈیل سوسائٹی کی کو پینٹ کرنے کی کوشش کروں, بٹ دس از واٹ اٹ از. پاکستان ایک ایسا خطہ تھا جہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. ہم نے وہ کیا, ہم نے نہیں کیا, اس پہ ہم بحث ضرور کر سکتے ہیں, لیکن وی ہیڈ اے ڈریم. دیر واز اے پاکستانی ڈریم. دیر واز اے لاٹ آف اسپرچل اینڈ ایموشنل انویسٹمنٹ ان دیٹ آئیڈیا. اس کے تحت آپ نے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کریٹ کرنی تھی, انکلوسیو سوسائٹی کریٹ کرنی تھی, جس کی ٹریسز ریجن اور بیانڈ ریجن اس کے پاس تھے. ہماری ہسٹری کیا تھی؟ ہماری ہسٹری ریشلی وی ہیو گاٹ پیپل who can trace back to Alexander. So we have got people from the Western ancestry, then you have got people from the Aryan ancestry, then you have got people from the Dravidian ancestry. یہ melting pot تھا. ہمارے پاس مہر گڑھ جو کہ 9 سے 10 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے, اس کے لوگ تھے جو ارلی انہیبیٹنٹ ہیں انڈس سویلائزیشن کے. اچھا, اس میں اب یہ ساری باتیں جب آپ جنزی کو بتائیں گے نا, یا جو سن رہا ہوگا پریکٹیکلی اسپیکنگ اگین, وہ کہے گا یار اب یہ ٹھیک ہے, پرانے دور کی جو پاکستان یہ تھا, مسلمانوں نے یہ کیا. میں تو مسلمانوں کی بات نہیں کی. ہم چیٹ جی پی ٹی کے دور میں, مجھے ابھی بتائیں کہ واٹ از آور آئیڈینٹی, میں ابھی کیا کروں, ہاؤ شوڈ آئی ایکسپلور اٹ. چیٹ جی پی ٹی کے دور میں ہو, گروک 3 کے دور میں ہو, یا کسی بھی دور, یہ ٹولز ہیں. ان اسی ٹولز کے تحت واٹ از there to be an American and why should you be proud to be an American. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ امریکن سٹیزن اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو اس کو ایک سیکیور تصور ہے کہ ایک بہت مضبوط حکومت, مملکت, وہ میرے مسائل میں میری ہمکار ہیں, میری ساتھی ہیں, میرے ساتھ. یہ جو نئی نیشن سٹیٹ کا یا ویسٹفیلین سٹیٹ کا تصور ہے, اب اس کے اپنے ایتھوس, ویلیو سسٹم جو ہے, جن کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, وہ آپ کے انٹرنل ہیں. ٹھیک ہے نا. جو جوسن ہے, وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے دا میکنگ آف یورپ. وہ کہتے ہیں یورپین آئیڈینٹی میں ٹک 2 millennia
for Europe to have a Christian identity. 2000 سال اس کو لگے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے نا وہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، لیکن اسلام آپ نے 1400 سال پہلے قبول کر لیا ہے، اس خطے کے کروڑوں لوگوں نے کیا ہے. اگر وہ کمال اتاترک کو نہیں مٹا پا رہا تو یہ ہمارے سیکولر حضرات کیوں یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ جو 1400 سال کی کنٹینویشن آف این ایکسپیرینس ہے اس کو ابلیٹریٹ کرنے کی کوشش سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. So if you are genuinely feel that کہ آئیڈینٹی کو اپنی پاسٹ کو ایکنالج کر کے دیکھا جا سکتا ہے، مٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا. ہندوازم از پارٹ آف آر آئیڈینٹی. ہندوازم کا میں اس لیے سکھزم از پارٹ آف آر آئیڈینٹی. ننکانہ صاحب کہاں ہیں؟ پنجا صاحب کہاں ہیں؟ پاکستان کی آئیڈینٹی میں یہ جو وائٹ پورشن تھا وہ اسی لیے رکھا گیا کہ یہ ایسی پلورلسٹک سوسائٹی ہوگی جہاں پہ میجورٹی ایک فیتھ سے ہے، لیکن جو اس کے ارد گرد دوسرے فیتھس ہیں وہ ایکول سٹیزنری میں ایکول اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں آئیں گے. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. آپ چیٹ جی پی ٹی کے دور میں یہی اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اکنامک اسٹرینتھ اپنی حاصل کریں گے، اس کو بہتر کریں گے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں گے، نیشن بلڈنگ کریں گے، تو یو ول فیل سیکیور ڈومیسٹکلی اینڈ ابراڈ. گلوب میں آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہوں، آپ اگر بلغاریہ میں سفر کر رہے ہوں، آپ پولینڈ میں ہوں، آپ امریکہ میں ہوں، آپ کولمبیا میں ہوں، لیکن اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں تو یو ول ہیو دیٹ سینس آف سیکیورٹی کہ ایک مضبوط ریاست اور مملکت اگر میں کسی مسائل کا شکار ہوتا ہوں تو وہ میرا ساتھ دیتی ہے. تھوڑا سا اگر ہم اگین کنٹمپریری اس میں ابھی ریسنٹلی جو بلاول اور خواجہ صاحب کا جو بیان تھا کہ ہم نے ڈرٹی ورک کیا آپ کے لیے، یہ وہ سارا اس طرح کے بیانات سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر وی لائک وٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ٹیل ٹو دا ورلڈ، اور لائک اگین جو کاز ہے ابھی جس کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ڈیمیج نہیں کر رہے؟ دیکھیے میں بلاول صاحب یا خواجہ صاحب نے جو کچھ کہا مجھے لگتا ہے جب آپ پہ بہت شدید کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہر بندے کے اندر ایک انہیرنٹ کمٹمنٹ اور ایک پیٹریاٹ موجود ہوتا ہے اور وہ آپ کو غصہ دلاتا ہے. تو یہ بلاول صاحب کا بھی انہیرنٹ اندر کا جو پیٹریاٹ ہے، جو خواجہ صاحب کا اندر کا پیٹریاٹ ہے. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ ایک ویسٹرن آڈینس، ایک ویسٹرن جرنلسٹ اس کوشچن کو ان ٹرمز آف سرکاسزم اٹھاتا ہے. تو جب وہ ان ٹرمز آف سرکاسزم، وہ انکوائری کے طور پہ نہیں اٹھا رہا، وہ سرکاسزم کے طور پہ ان سے اٹھا رہا ہے، تو یہ بڑا ایٹ ٹائمز نیچرل ہوتا ہے، وہ غصہ آتا ہے. اور آج کل کی جو آج کل کی جیسے ابھی یوتھ ہے، کشمیر کا کاز لے لیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں، وائی ڈو یو تھنک دے آر more inclined towards the Palestinian cause، یا لیٹس سے پاکستان کے اندر دیکھیں تو بلوچ والا جو پورا کا پورا وہ چل رہا ہے compared to the Kashmir، like do you think is it like more cool، like یا وہ PR اس کی، یا PR it's not in a bad way but وہ شاید لوگوں تک اس طرح صحیح پہنچایا گیا؟ دیکھیں ایک تو میرے خیال میں انہوں نے جو ڈیجیٹل اسپیس کی میسیجنگ ہے وہ بڑی اچھی کی ہے. آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے کریکٹرز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے ہیں. میں نے ٹک ٹاک پہ ابھی تک میر وائز عمر فاروق کو نہیں دیکھا، مطلب آئی ایم سرپرائزڈ. اب چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. پیلسٹینینز کے ساتھ ٹرینی اور ظلم کی جو سطح ہے اس میں اگر کسی کو محسوس نہیں ہوگا، مجھے اس کے انسان ہونے پہ شک ہے. اگر کوئی نارمل ہیومن بینگ ہے جس انداز میں ظلم جس سطح پہ ہوا ہے، اور اسرائیل کی ریاست نے اپنے باربرزم کو جس پیک پہ لے کے گئی ہے، جس عروج پہ لے کے گئی ہے، اس میں اگر کوئی انسان سوچے نہ، محسوس نہ کرے، بولے، تو میرے نزدیک تو اس کے انسان ہونے پہ شک. لیکن لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر پاکستان، آپ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ ٹیکنیکلی کہتے ہیں، وہ ہم ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ ہے. تو پیلسٹینین ایشو ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف ہوں یا آپ کی گورنمنٹ ہو، اس لیول کا رسپانس نہیں نظر آیا. وہ مذمت والے بیان شیان ٹھیک ہے، اب انڈیا کچھ آیا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایٹم بم بھی آ گیا سامنے، اور لائک پورا یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ اس طرح کی سطحی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں جب حدیبیہ کا موقع آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فرما رہے تھے، اور وہ بظاہر بہت ہی
ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں کو بحیثیت فریق ان کے حق میں نہیں ہے. سیدنا عمر نے بھی اس پہ نقطہ اعتراض اٹھایا, ان کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں. اور ایسے دورانیے میں کچھ مسلمان وہ پناہ میں دوسری جانب مدینہ کی جانب پہنچے, لیکن چونکہ ایک شک تھی کہ اس میں ان کی واپسی مشروط تھی اسی, تو ان کو واپس کیا گیا. اینڈ دے ور فیسنگ پرسیکیوشنس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی امت کا خیر خواہ پتہ نہیں, مطلب کوئی احماقت ہی کرو گا کہ کوئی اس طرح کا خیال یا گمان بھی کسی کو ہے. لیکن جو نبوت کی بصیرت تھی جو ان کو نظر آ رہا تھا, وہ باقی کوتا اندیشوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. دیکھیں آپ بالکل اسلامی شناخت ہماری ہے, ہمیں اس شناخت پہ کوئی اپالوجیٹک ہونے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے اسٹریٹجی. ان ٹرمز آف اسٹریٹجی آپ کس وقت کہاں کس بیٹل کو چوز کرتے ہیں, کس بیٹل کو رسپونڈ کرتے ہیں, کس کا انتظار کرتے ہیں, یہ سڑک کی طنز سے اس کا ڈیسیژن نہیں ہونا. بٹ یو آلسو تھنک کہ اگین ناٹ سیئنگ کہ ہم ایز اے اسلامک ہمیں وہ کرنا چاہیے, مے بی جو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اسٹریٹیجکلی فلسطین یا جو مطلب آؤٹ سائڈ آف پاکستان از ناٹ اے پریورٹی رائٹ ناؤ. لائک بے شک وہ اکانومی کی وجہ سے ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, لائک دیر آر اوبیسلی پریکٹیکل ایک چیز ہے جو آپ نے دیکھا. پھر آپ کو کہا نا کہ جب آپ خود بھی تاریخ پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں, آپ اور بھی اسٹیٹ کرافٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں, جو لوگ دنیا میں ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کے متعلق پڑھتے ہیں, تو وقت مقام کس کام کے لیے آپ نے, بٹ لوگ تو دیکھیں, لوگ تو جو وقت سجدہ ہوتا ہے اس میں آپ رکوع نہیں کرتے, اور وقت رکوع میں وقت سجدہ نہیں. لیکن اب اگین عام بندہ تو دیکھ کے کہہ رہا ہوگا جو اتنا ظلم پچھلے 2 سالوں سے ہوا ہے, اس سے مطلب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ 100x ہوگا تو ہم کچھ کریں گے. اور اگین ناٹ سیئنگ کہ ہم کو جنگ شروع کر دیں, وہ نہیں کہ ہم یہاں سے کچھ بھیج دیں, بٹ لائک پولیٹیکل لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خاموشی اختیار کی ہے. مطلب آپ برا بلا لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, گالم گلوچ دے سکتے ہیں. آپ کا جب غصہ شدید ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی صرف نکتہ چینی کیوں کی, بم کیوں نہیں گرا دیا, جہاز کیوں, آپ کی ڈیمانڈ ہو سکتی. میں کئی موقعوں پہ مجھے مطلب مختلف قسم کے امت کا غدار اور فضول قسم کے الزامات یہ مجھے سننے کو ملے ہیں. میں نے پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں اس نقطے کو اٹھایا کہ جو اسرائیل کی ریاست جو کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہلواتی ہے, تاریخ میں ہمیں 2 ہی موقع نظر آتے ہیں بچوں کے قتل عام کے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون کہ وہ سارے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کا حکم دیتا ہے کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائے. اور دوسری مرتبہ پوری انسانی تاریخ میں ریسنٹلی جو اسرائیل نے فلسطینی بچوں کے ساتھ کیا ہے, آئرونیکلی اسی موسیٰ کے پیروکار جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں, وہی سنت موسیٰ پہ نہیں سنت فرعون پہ چل پڑے, اس کے طریقہ کار پہ چلے. ہم نے ایسی جگہ یہ میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ کہا, مختلف جگہوں پہ کہا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک مخصوص انداز میں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں یا نفرت میں ہوتے ہیں یا ناپسندیدگی ہوتی ہے تو آپ کی ڈھنگ کی بات بھی شاید کسی کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی یا وہ اس سے اگری نہیں کر رہا ہوتا. لیکن ہم سب کا ایک ایمان ہے کہ اس کو جج اللہ کی ذات کرے گی. میں آپ کو جج نہیں کر سکتا ہوں, آپ مجھے جج نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ہم موو کریں ٹو بلوچستان. آپ ظاہر ہے وہاں سے ہیں. وہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا لوگوں نے کہا جی بلوچستان کی بات آپ لوگ بڑی کم کرتے ہیں, ہی از دا رائٹ پرسن. جعفر ایکسپریس والا ایونٹ ہوا, ہم لوگوں نے دیکھا. اگین آپ اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں رہ کے بھی آپ نے دیکھا جو ہم کس طرح ڈیل کر رہے ہیں پورے بلوچستان ایشو کو. لائک واٹ از دا پرابلم, لائک ویئر آر وی لیکنگ. مجھے یاد ہے سرفراز صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بڑے آئی تھنک اوپنلی اکنالج اب تو کچھ جو بھی کیا کہ ہمارے ہاتھ سے یوتھ نکل رہی ہے, وہ جو نیریٹیو ہے وہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ ان کو نہیں دے پا رہے ہیں. اور ابھی بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا, آئی ڈونٹ نو بٹ میرے نہیں خیال ابھی تک ہم نے اس طرح کسی کو پکڑا یا کوئی ایک اس طرح کا آپریشن ہوا, کون ذمہ دار تھا وہ ٹھیک ہے BLA تھا, وہ اس طرح کی آوازیں تو آئیں. سو اگین لائک ویئر ڈو وی اسٹینڈ آن بلوچستان رائٹ ناؤ؟ دیکھیں
جب ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یوتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی کہیں، میں کہوں سفرا صاحب کہیں یا کوئی اور صاحب کہیں، ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہوتا. ہم چلے جاتے ہیں ڈومین آف پرسیپشن کہ پرسیپشن کیا ہے. اس پرسیپشن کو وی کلیم اینڈ وی پورٹرے دیٹ اٹ از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. ہمیں قطعاً حقیقت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. بٹ انٹیلیجنس رپورٹس تو آتی ہوں گی، آئی ایم شیور. میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہوتا. انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی بسا اوقات جو پرسیپشن والا ایلیمنٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، وہ اس کو انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں غالباً. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بلوچ یوتھ، بلوچستان کی یوتھ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے. 2 کے تمام لوگوں کے آئی ڈی کارڈز بنے ہوئے ہیں کہ 6,06,666 نوجوان ہیں، ان میں سے 4,03,72 ہمارے خلاف چلے گئے ہیں، 2,03,70 ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. وی ڈونٹ ہیو دیٹ امپیریکل ایویڈنس. جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کہ میری انکلینیشن کیا ہے، میں کس قسم کے پرسیپشن کے اپنے آپ کو قریب سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ابھی تک بائی اینڈ لارج لوگ ہمارے پاس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بائی اینڈ لارج چلے گئے. تو لہٰذا آپ اپنے سچ پہ یقین مانے بیٹھے ہیں، میں اپنے سچ پہ یقین مانے بیٹھا. بٹ اصل سچ کو پھر کیسے ڈھونڈیں؟ پہلے تو اتنی اکنالجمنٹ ہو جائے کہ ہر ایک اپنا اپنا سچ ہے، اور جو ہی آپ اپنے سچ کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ آبجیکٹو گفتگو کی طرف آپ ابتدا کرتے ہیں. دیکھیے، بلوچستان کی جو بلوچ پاپولیشن ہے، پھر پشتون پاپولیشن ہے، سیٹلر ہیں، ہزارے ہیں، دے آر آل پارٹ آف بلوچستان. آپ 50, 55, 60% بلوچ پاپولیشن کر لیں کہ وہ بلوچ براوی پاپولیشن مکس ہے ہماری. اور اس پاپولیشن میں کتنے علاقے ہیں، ریجن ہے، ڈویژن ہے. مکران ڈویژن از ورسٹ ہٹ کہ وہاں پہ زیادہ یہ ٹینڈنسی آپ کو نظر آتی ہے. پھر ہمارا لسبیلا ہے، ہب ہے، وہاں پہ آپ کو بہت کم ٹینڈنسی نظر آتی ہے. جو انفلوئنس ہے وہ بھی یہاں ان علاقے سے آئے ہوئے لوگوں کا. پھر ہمارا جعفر آباد، نصیر آباد، یہ جو سندھ کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے، کوئی 10, 15, 20 لاکھ کے قریب ہے، وہاں پہ آپ کو کوئی ٹریس نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، پشتون ایریا میں تو آف کورس نہیں ہے، ٹی ٹی پی انفلوئنس ہے، سپریٹزم والا نہیں ہے. اب یہاں پہ میرے محتاط اندازے کے ساتھ کہ ایک تشویشناک تعداد نوجوانوں کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ سارے نوجوان چلے گئے. تشویشناک کیوں ہے؟ تشویشناک اس لیے ہے کہ میرے نزدیک تو ریاست کو اپنا بیانیہ اتنا مضبوط رکھنا چاہیے تھا کہ نیگلیجبل نوجوان بھی اس طرف نہیں جانے چاہیے. تو تشویشناک حد تو ظاہر پریشان کن ہوتی ہے. کیوں گئے؟ اس کے وجوہات ظاہر ہے. ہماری بھی پور کمیونیکیشن ہے، ہماری جو سوشل میڈیا پریزنس ہے، جس طریقے سے انہوں نے وائلنس کو رومانٹیسائز کیا ہے. ہم نے وائلنس کو اگلی کر کے پیش نہیں کیا. آپ کمال دیکھیں کہ پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلی گئی ہے، اے آئی جنریٹ کر رہی ہے. چائنیز نوجوان ڈیپ سیک کریٹ کرنے میں پرائیڈ لے رہے ہیں، اور بلوچ نوجوان شاری بلوچ کو رول ماڈل دے رہے ہیں. I mean, look at the contrast. Now this is my failure کہ میں کھل کے بلا خوف یہ بتا سکوں کہ یہ رول ماڈل نہیں ہے، یہ تو ایک کنڈیمیبل ایکٹ ہے، گندا ایکٹ ہے، برا ایکٹ ہے. وہ اس کو ہیروئک کر کے پیش کر رہے ہیں کہ بچوں کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دے دی، غزل اس پہ آ رہی ہے، گیت ٹک ٹاک پہ چل رہے ہیں. اب اس کو رسپونڈ کس نے کرنا؟ اس کو رسپونڈ تو میں نہیں کرنا تھا. میں ڈیفینسو ہو گیا ہوں، میں اپولوجیٹک ہو گیا ہوں. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی وہ جو میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بار بار امیجنیشن کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہیں پہ آپ نے امیجنیشن استعمال کری کہ یار یہ کیا ہے؟ یہ بلوچ کا مستقبل ہے، یہ بلوچ نوجوان کے لیے پاتھ وے اور کورس ہے، یہ وہ ریاست کی زیادتی ہے اور جو نان اسٹیٹ ہے وہ اس کو لبریشن کی طرف لے کے جا رہے. کس چیز سے لبریٹ کر رہا ہے؟ سول کو باڈی سے لبریٹ کر رہا ہے، روح کو بدن سے آزاد کرا کے دے رہا ہے. جو گندا عمل اس نان اسٹیٹ ایکٹر کا تھا میں اس کو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں. مجھے تو چھوڑے، مین اسٹریم میڈیا میں اس کو ہیروئک ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے.
ان کے سمپتھائزرز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کا نام لے کے کہا ہے, میں آپ کا پلیٹ فارم یوز نہیں کرتا ہوں, میں نے پبلکلی ویسے آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کے اندر ان کے سمپتھائزرز ہیں, ان کے کولیبوریٹر, ان کے سمپتھائزر, بلوچ سیپریٹسٹ, ملیٹنٹس, ٹیررسٹ کے, وہ ان کے کاز کو درست سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. جو ہمارا اس کے علاوہ میں دیکھیں, آپ رائٹنگز دیکھ لیں, آپ حامد میر صاحب کو کی گفتگو سن لیں, آپ حنیف صاحب جو لکھتے ہیں وہ ان کو سرکاسزم میں وہ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچولی اور سرکاسزم ایک ہی چیز ہے, تو پنجابی میں وہ جغت بازی شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روز اول سے لے کر اب تک جتنے دنیا میں دانا پیدا ہوئے ہیں وہ ان سب کے استاد محترم ہے. اب جب آپ کا اتنا سیلف رائٹیس ایٹیٹیوڈ, اور ڈائلاگ نہیں ہے, مونولاگ ہے, آپ دیکھ لیں وہ اکیلے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب یہ میرا کوئی وہ لاگ سن کے پھر ہو سکتا ہے ایک مونولاگ کر دیں. کبھی میں نے ان لوگوں کو ڈائلاگ میں انوالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اکیلے بیٹھ کے گفتگو کر کے لوگوں پہ جتنی کنڈمنیشن کرنا ہوگی وہ کر دیتے ہیں. کیا یہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کا ماڈل ہے؟ لیکن جو باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اب دیکھ رہا ہے کہ جو سرکار کے ساتھ بھی وائسز تھیں, مینگل صاحب تھے اور لوگ تھے. اب مینگل صاحب کی آپ نے جو فوج کے اوپر انہوں نے ایک بیان, بڑا مطلب بہت ہی سخت قسم کا بیان بنگلہ دیش کے حوالے سے, اب وہ بھی کوئی فلپ لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے. پھر مہرنگ والا تو چلیں جو سلسلہ چل رہا ہے, تو اب لائک وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا جا رہا اور زیادہ. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ ایکسپوز ہیں. مینگل صاحب نے کون سی ایک نئی بات کی ہے؟ مینگل صاحب نے وہی پرانی, ہمارے ہاں جب بھی ان کو اقتدار نہیں ملتا نا تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یار فوج کو بھی تو گالی دینی ہے. لیکن اب زیادہ نہیں ہارڈ سٹینس ہونے لگ گیا, اقتدار نہیں مل رہا نا. جو ہی آپ آج اقتدار ان کو دے دیں تو آپ کو یہ شہداء کے اس پہ پھول چڑھاتے ہوئے, گلدستے چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ لوگ انہوں نے کیے ہیں, تمام کانگریسوں نے حرکتیں کی ہیں. یہ اختر مینگل صاحب جس فوج کو تانا دے رہے ہیں, جب 98 میں ہمارا ایٹمی دھماکہ ہو رہا تھا, اس دھماکے کے دورانیے میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی گاڑی چلاتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو لے کے جا رہے تھے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ. سردار عطا اللہ مینگل ڈیموکریٹ سو کالڈ بھٹو صاحب کے ساتھ لڑتے رہے, ضیاء الحق کے ساتھ ریکنسائل کر لیے. یہ وہی ضیاء الحق ہے, اسی فوج کی نمائندگی کرتے ہوئے جس کے ساتھ سردار عطا اللہ مینگل صاحب, نواب خیر کشمیری صاحب, میر غازی پیسنجر صاحب, حیدرآباد سازش کیس ختم ہوا, ان تمام لوگوں نے نیگوشیٹ کیا, ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ریکارڈ پہ ہیں. سٹائپنڈ ان کو دنیا کے مختلف مملکتوں میں یہ بیٹھے وہاں سے پاکستان کی ریاست دیتی رہی. اس وقت تک یہ فوج کی جو سرنڈر تھا یا نان سرنڈر تھا وہ بڑا تازہ تھا اس وقت تک, اب تو کافی پرانا ہو گیا. لاسٹلی 2-3 چیزیں بھی ریسنٹلی ISI چیف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا ان کو رول ملا. اس کا کیا مقصد ہے؟ بیکاز آلریڈی پاور تو ساری تھی, کنٹرول بھی چیزیں ظاہر ہے وہاں سے ہی سیکورٹی وائز ہو رہی ہیں, بٹ اس پوسٹ کو ان کو دینے کا لائک واٹس دا پرپز؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن, میں تو صرف اپنی آبزرویشن یا اسسمنٹ بتا سکتا ہوں. ایک تو جو کرنٹ DGI ہیں, اس سے آرمی چیف کا جو کانفیڈنس ہے ان پہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. ون کہ ہی ہیز گاٹ کمپلیٹ, ہی از ہز لیوٹیننٹ, ہی از ہز کانفیڈنٹ, یہ انہوں نے سگنلنگ کی. دوسرا جو DGI ہیں, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ ہم ایک وار لائک سچویشن میں کنفرنٹ اس کو کر رہے ہیں, اس سچویشن کو. اینڈ یو ہیو اے مین who is well versed with the western world. اس کی PhD UK سے ہے, which means کہ he understands the western mindset. ان کے political institutions کی appreciation ہے, ان کا جو general outlook ہے on the globe region, اس کے ساتھ بڑا زیادہ exposure ان کو ہے. So if you assign an additional role to someone who's your confidant of the government and military leadership both, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے بھی وہ کانفیڈنٹ ہیں اور چیف کے بھی, آرمی اسٹاف کے بھی کانفیڈنٹ ہیں, تو یہ
کولاس کر لیتا ہے جوائنٹلی. آپ کو وہ رول جو ہے نا اس میں ایک ایسٹ کی صورت نظر آتی ہے, اور جو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے وہ ڈیلیوریبلس ان کو ٹاسک کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی جو آپریشنل سائڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسموتھ اور افیکٹو ہونی شروع ہو جائے. جسٹ لاسٹلی نیو یارک ٹائمز میں جو ریسنٹ آرٹیکل آیا جنرل عاصم کے اوپر, پاکستان's موسٹ پاورفل مین اسٹیپس آؤٹ آف دا شیڈوز ٹو کنفرنٹ انڈیا, اس پورے پیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ابھی اگین 6-8 مہینے پہلے جائیں تو ایک بہت زیادہ تنقید انٹرنیشنلی آ رہی تھی, اور اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک آئی ناٹ سے لائک امیج بلڈنگ, بٹ ایک اچانک شفٹ ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھا ہے. اٹس اے ویری پاورفل آرٹیکل. یس جی, میں نے بھی میری نظر سے بھی گزرا تھا, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جو پاکستان کے اندر وین اٹ کمس ٹو دا وار, ویسے بھی ہمارے ہاں جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس میں پلڑا جو ہے نا وہ فوج کا بطور فریق بھاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو جنگ کی کیفیت ہے, جو وار لائک سچویشن ہے, اس میں تو ویسے ہی وہ نیوکلس کا سٹیٹس اختیار کر لیتا ہے جو بھی آرمی چیف ہو. اب جب کرنٹ آرمی چیف کو ان کی جو ریسنٹلی 2 قومی نظریے کے حوالے سے جو تقریر تھی اس کو جو ہے نا وہ آؤٹ آف پروپورشن بلو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, مطلب یہ ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا بنیادی طور پہ انہوں نے شبیر احمد عثمانی, علامہ اقبال, قائد اعظم, یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. پھر پاکستان کے ساتھ دہائیوں میں یہی گفتگو ہوتی رہی ہے. 2, 4, 5, 8 سالوں سے شاید اس کا تذکرہ کم ہوا. اگر کسی نے اس کا احاطہ کر دیا, کسی نے اس کی ریکلیکشن کر لی, تو اس میں اتنا انوائے ہونے والی کون سی بات تھی؟ خاص کر ہندوستان میں بہت زیادہ انوائنس ہے. شاید ایک آدھ پہلے بھی کسی آرمی چیف نے اس کا ذکر کیا ہے. ان کو نیوکلیس کا جو سٹیٹس ہے وہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ملا ہے. اگر یہ سرکمسٹانسز نہ ہو, انڈیا کے ساتھ آپ کی اس طرح کی کنفرنٹیشن نہ ہو, تو غالباً جس کو لوگ اگر کوئی امیج بلڈنگ کہہ رہا ہے, حالانکہ مجھے اس میں کوئی کانشیس ایفرٹ نظر نہیں آ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز میں کس نے ایکسیس کرنا تھا یا کس نے انفلوئنس کرنا تھا, وہ تو ایک آرگینک چیز ہے. لاسٹلی خان صاحب آ رہے ہیں باہر؟ دیکھیں آپ تو ظاہر ساروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آئی ایم شیور یو ہیو دا اپڈیٹڈ ورژن آف دا انفارمیشن. آئی آنیسٹ ٹو گاڈ, مطلب میں تو میری دعا ضرور ہے کہ اس ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف چلی جائے, سوشل اسٹیبلٹی کی طرف ہم چلے جائیں. لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. اور نہیں, بٹ پاور کوریڈورز میں ڈو یو تھنک کہ کوئی کچھ, میری کسی سے کوئی گفتگو اس موضوع پہ نہیں ہوئی, لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جب بھی ہوگا نا یہ تھرو لیگل پروسیس ہی ہوگا. اور لیگل پروسیس میں جو بھی ریمیڈیز اویلیبل ہوں گی وہ ان کو, بڑا سرکاری سا جواب ہے, بٹ میں رائی سرکار کا بندہ ہوں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم. اٹس لولی ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو.